أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. لائق عزت تعظیم مہمانان اعظام، مہمانان مکرم، دینی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، جو مہینہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، یہ ماہ ربیع الاول کا تقریباً آدھا حصہ ختم ہو چکا ہے، اور چونکہ ماہ ربیع الاول کے شروع ہی میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک ماہ ربیع الاول کا مہینہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک سرور کائنات، تاجدار بطحہ، سید الانبیاء، سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آپ کی سیرت پر روشنی ڈالی جائے گی، کیونکہ ہمیں اس بات کا تجربہ ہے کہ ہر مہینے کے اندر رسول کی سیرت پر روشنی ڈالی نہیں جا سکتی۔ سال میں ہمیں 4 ہفتے مسلسل ایسے مل سکتے ہیں کہ اس پر کھل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات ہوں، اطوار ہوں، اخلاق ہوں، کردار ہوں، اس پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ تو پچھلے 2 ہفتوں سے سیرت رسول کے عنوان پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک تذکرہ ہوتا رہا، اور کوشش بھی جاری ہے کہ اس ہفتہ اور اگلا جمعہ بھی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ روشنی ڈالے۔ یوں تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے زبان ناکافی ہے، دماغ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفات کو، محامد کو، مجامع کو، انوارات کو، محاسن کو بیان کرنے سے زبان عاجز ہے۔ لیکن انسان کی بھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ جتنا وہ بول سکتا ہے انسان ہاتھ پیر مار کر کے بولنے کی کوشش کرتا ہے،
کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ختم ہونے والی نہیں ہے، انسان خود ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن سیرت کبھی ختم ہو نہیں سکتی۔ یوں سمجھیں کہ ایک میدان میں ساری دنیا کو اگر اللہ تعالیٰ چٹیل میدان بنا دے، اس کے اندر دنیا بھر کر کے رائی کے دانوں کو ڈال دے، ساری دنیا کو میدان بنا کر کے اس کے اندر رائی کے دانوں سے دنیا کو بھر دے، آپ سے حکم ہو کہ آپ جا کر ایک دانے کو اٹھائیں، تو آپ کو ساری دنیا کے دانوں کو اٹھا کر ختم کرنا ہے۔ آپ تک کب ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کی زندگیاں بیت جائیں گی، عمریں بیت جائیں گی، صدیاں بیت جائیں گی، لیکن اس ایک ایک دانے کو اٹھانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو مثال ہے، لیکن اس جیسی مثال میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک رائی کا دانہ آپ کے اخلاق ہیں، دوسرا رائی کا دانہ آپ کا کردار ہے، آپ کے انوارات ہیں، آپ کے مجامع ہیں، آپ کے محاسن ہیں۔ آدمی کن کن چیزوں پر رسول کی سیرت کو بیان کر سکتا ہے؟ ایک جملے میں یوں سمجھیں کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بنایا ہے وہ وجود جو مرکز ہے۔ یوں سمجھے اگر کسی جگہ پہ نقشہ کھینچنا ہے تو سب سے پہلے قلم کو اٹھایا جاتا ہے، ایک نقطے کو لگایا جاتا ہے، پھر اس نقطے سے کھینچ کر کے لکیروں کو لگایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جس نقطے کو لگایا جاتا ہے اسے مرکز کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز بنایا ہے۔ اسی مرکز سے جو دائرے نکلتے ہیں یہ ساروں میں تقسیم کی گئی ہے۔ آج جو تمام انبیاء کو نبوت ملی ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں نبوت ملی ہے۔ آج جو دنیا کے اندر حسن کو دیا گیا ہے، آج دنیا کے اندر حسن کی ریل پھیل ہے، یہ بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ آج جو امت کو اوصاف حمیدہ ملے ہیں، یہ بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے ہیں۔ آج جو امت کو بہت سارے نوازشات دیے گئے ہیں، عطیات ہو رہے ہیں، انعامات دیے جا رہے ہیں، یہ بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اور جو حسن ملا ہے یہ بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ انبیاء کو معجزات ملے، یہ بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر قرآن خود کہتا ہے، یوسف علیہ السلام کے حسن کو نکھار کر کہتا ہے، یوسف کے حسن کو، یوسف کے جمال کو، یوسف کی پاک دامنی کو قرآن بیان کرتا ہے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ۔ یوسف ایسے منزہ تھے، پاک باز تھے، گناہوں سے دور تھے۔ خود قرآن کہتا ہے ان کے حسن کو دیکھ کر زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی، لوگ عورتیں وہاں کی دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیے۔ حضرت یوسف کو حسن ایسا ملا تھا کہ قرآن کے مطالعے سے یہ بات ملتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو اس وقت وہ عورتیں انگلیاں کاٹنے پر مجبور ہو گئیں، لیکن میری اور آپ کی مائی جان امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یوسف کو لوگوں نے دیکھا، یوسف کو زلیخا نے دیکھا، یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو وہ عورتیں انگلیوں کے کاٹنے پر مجبور ہو گئیں، لیکن اگر میرے آقا کو دیکھ لیتے، لیکن اگر میرے سرتاج کو دیکھ لیتے، لیکن اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتے تو اپنے جگر اور دل کو کاٹنے پر مجبور ہو جاتے۔ کیونکہ جو حسن نکلا ہے یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن نکلا ہے۔ یوں سمجھے کہ حسن کا مرکز میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ ہے، اور حسن کی جو شاخیں ہیں وہ دیگر انبیاء کو عطا کی گئی ہیں۔ معجزات اور انبیاء کو بھی دیے گئے،
اور جتنے بھی انبیاء آئے ساروں کے معجزات کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ خود قرآن ہے۔ ولایت عطا کی گئی دنیا کے اندر، میرے آقا کے صدقے عطا کی گئی، حسن کو میرے آقا کے صدقے بنایا گیا، جمال کو میرے آقا کے صدقے بنایا گیا۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی تو میرے آقا کے صدقے میں قبول ہوئی۔ اللہ نے آدم سے کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم تم اور حوا جاؤ جنت کے اندر، جہاں چاہے سیر کرنا، جو من چاہے اس پھل کو کھاتے رہنا، جس دل کو چاہے اس دل کے اندر جو بات آئے اس پرندوں کو لقمہ بناتے رہنا، فروٹ کھاتے رہنا، سیرا بھی کرتے رہنا، زندگی کو عیش و آرام سے بسر کرتے رہنا، لیکن میرا آرڈر ہے، میرا حکم ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام زندگی بسر کرتے رہے، جنت کے اندر مقیم رہے، خدا کے عطایا کو، انعامات کو، نوازشات کو، اکرامات کو حاصل کرتے رہے، لیکن شیطان نے آ کر آدم پر محنت کی تو شیطان کے ورغلانے سے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام اس درخت کے پھل کو اٹھا کر کے کھا لیا جس درخت کے پھل کو کھانے سے رب نے منع کیا تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اٹھا کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا، کہا اے آدم تم اس کے لائق نہیں ہو، تم اس کی نعمتوں کے حقدار نہیں ہو، میں نے تمہیں روکا تھا کہ اس پھل کو نہ کھائیں، تم نے کھا لیا، اب تمہارا ماوا و ملجا، تمہارا مسکن دنیا ہے، اب جنت نہیں ہے۔ اب حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام دنیا کے اندر روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، معافی تلافی کرتے رہے، اپنے رب کو مناتے رہے، کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے رب ہم تو انتہائی اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ہمارے اعضاء سے تیری نافرمانی کا صدور ہوا ہے، ہمارے اعضاء تیرے نافرمان ہیں، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، اے اللہ اگر تو معاف نہ کرے، وترحمنا اگر تو ہمارے اوپر رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، اے اللہ تب تو ہم بڑے خسارے میں ہیں، بڑے گھاٹے میں ہیں، بڑے نقصان میں ہوں گے۔ آدم علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں، معافی کر رہے ہیں، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسوؤں کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، جس جگہ پہ حضرت آدم کے قطرے زمین پر گرتے اتنی کثرت سے آنسوؤں کو حضرت آدم نے بہایا ہے، اس جگہ پر زمین نے سوراخ کر کے اس کے اندر چھید پڑ گئے، اتنا آنسوؤں کو بہایا ہے۔ معمولی سی ایک غلطی تھی، ایک چوک تھی، ایک بھول تھی، ایک لغزش تھی، رویا اتنا کہ زمانے بیت گئے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام دوران توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے ایک جملہ منہ سے نکلا حضرت آدم کے، کہا ربی انی اسألک ان تغفر لی بحق محمد، اے میرے اللہ میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اے میرے اللہ میں تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو آج میری مغفرت کر دے، آج تو مجھ پر رحم کر دے، مجھ پر کرم کر دے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ کس کے صدقے میں؟ خود حضرت آدم کہتے ہیں بحق محمد، اے اللہ محمد کے صدقے میں میری بخشش کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آدم کیف عرفت محمدن ولم اخلق، آدم تمہیں پتا کیسے چلا، آدم تمہیں معلوم کیسے ہوا کہ محمد میرا نبی ہے، محمد میرا خلیل ہے، محمد میرا حبیب ہے، محمد میرا لاڈلا ہے، محمد میرا پیارا ہے، محمد میرا دلارا ہے، جب تک اب تک
کہ میں نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا تمہیں اس بات کا علم کیسے ہو گیا؟ خود حضرت آدم کہتے ہیں لما خلقتنی بیدک، اے اللہ جب تو مجھے اپنے ہاتھوں سے بنا رہا تھا، ونفخت فی روحک، اور تو اپنے روح کو میرے اندر ڈال رہا تھا، رفعت الی السماء، میں نے آسمان کو دیکھا، میں نے آسمان کو دیکھا، کتبت علی قوائم العرش المکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے نظر آسمان پہ اٹھایا، عرش پہ دیکھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ جس کے نام کے ساتھ اللہ اپنے یار کو ملا لے تو میں نے سمجھا کہ یہ کائنات کو، اس دھرتی کو سجایا ہی اس نام کے صدقے سے ہے۔ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میری نبوت ملی ہے تو اس محمد کے صدقے میں ملی ہے، مجھے اگر آج تو بخشش کر دے تو مجھے امید ہے کہ اس کے صدقے سے تو میری بخشش کر دے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کے بعد حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر بخشش کے پروانے پھیر دیے، حضرت آدم کی خطاؤں کو معاف کر دیا، حضرت آدم کی لغزش کو معافی کا پروانہ مل گیا۔ تو جتنا بھی آج دنیا کے اندر امت کو ملا ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ جب بھی سیرت کا عنوان ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پہلو ہیں، اگر ایک کو اٹھا لے تو سمجھ نہیں آتا، یہ پہلو کو اٹھاؤ، آپ کے اخلاق پہ بات کرو، آپ کے کردار پہ بات کرو، آپ کے کیریکٹر پر بات کرو، آپ کی زندگی پر بات کرو، کس پر بات کرو، سمجھ نہیں آتا، زبان ساتھ نہیں دیتی، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں کہ جو بھی آج حسن امت کو دیا گیا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیا ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی شہادتیں نصیب ہوئی ہیں یہ بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ایک حصہ ہے۔ دنیا میں اللہ رب ذوالجلال نے اخلاق سب کو دیے، حسن سب کو دیا، جمال سب کو دیا، لیکن جو بھی امت کو دیا ہے اس کا اعلیٰ حصہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ دنیا میں شہادتیں ہوئی ہیں، یہ ادنا شہادتیں ہوئی ہے، لیکن جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں یہ اعلیٰ شہادت تھی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو میرے راستے کے اندر، جو جہاد کے اندر مارے گئے، قتل کر دیے گئے، گردنوں کو انہوں نے کٹا دیا، اپنے تن کو لٹا دیا، من کو لٹا دیا، اپنی جان کی قربانی لگائی، اپنے مال کی بازیوں کو لگا دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، ان کے حصے میں شہادت کی توفیق حاصل ہو گئی، یہ بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صدقے میں ملی ہے۔ اور شہداء کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو بھی میرے دربار میں گردنیں کٹا کر کے خون کو بہا کر کے میرے دربار میں پہنچ گیا وہ شہید ہے۔ شہید کا نظریہ قرآن یوں بیان کرتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو راہ خدا کے اندر مات دیے گئے، جو راہ خدا کے اندر قتل کر دیے گئے وہ قبروں میں جا کر کے بھی زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، یرزقون، وہ رب کی یہاں سے روزی کو بھی کھاتے ہیں، اپنا سامان روزی کو اختیار کرتے ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں اپنا رب اپنے بندوں کے بارے میں، اپنے شہداء کے بارے میں یوں کہتا ہے کہ شہداء جتنے بھی ہیں وہ قبر کے اندر اپنی روزی خود کھا رہے ہیں اللہ کے یہاں سے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن اے انسانوں تمہارے یہ بات سمجھ سے باہر ہے، یہ بات خالق کی ہے، روزی پہنچانا خالق کا کام ہے، مخلوق کی عقل اس
کا ادراک نہیں کر سکتی. قبر میں جاتا ہے مردہ، وہاں پر جانے کے بعد ملیہ میٹ ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، جسم کے جو لوتھڑے تھے اسے کیڑے مکوڑے کھا کر کے ختم کر دیتے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد رزق کیسا مل سکتا ہے. تو اللہ ہمارے عقلوں کی تردید کر رہا ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اے انسان تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو میری قدرت کو سمجھ سکے. تیری عقل جہاں پر شروع ہو کر جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کی قدرت کا آغاز شروع ہوتا ہے. تیری عقل میں یہ سمجھ میں کہاں سے آتا ہے کہ میں مردوں کو اندر کھلاتا بھی ہوں، پلاتا بھی ہوں، ان کے ضروریات کو پورا بھی کر سکتا ہوں. بل احیاء عند ربهم يرزقون. پھر دوسرے مقام پہ کہا ولکن لا تشعرون. تو شہداء کے بارے میں اللہ نے کہا قبروں کے اندر زندہ ہے. تو جو شہادت ملی ہے یہ ادنا شہادت ملی ہے، چونکہ جو انبیاء کی اموات ہوتی ہیں یہ اعلیٰ قسم کی شہادتیں ہیں. جب ادنا کا یہ حال ہے تو انبیاء کا عالم کیسا ہوگا؟ جب انبیاء کا عالم ایسا ہوگا تو سرور انبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین کا عالم کیسا ہوگا؟ تو جو دنیا کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں یہ بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے. حسن ملا، صدقے میں ملا. خود اٹھائیں میرے آقا کے حسن کے بارے میں جستجو کریں، قرآن کو پڑھیں. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن کہتا ہے إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. رب اپنے کلام کو ٹیپ ریکارڈ بنا کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے. اے میرے بندو، میرے نبی کی سیرت کو جاننا چاہتے ہو، میرے نبی کے اخلاق کریمہ کو جاننا چاہتے ہو، میرے نبی کے اٹھنے کو جانتے ہو، بیٹھنے کو جاننا چاہتے ہو، پینے کو جاننا چاہتے ہو، تناول کو جاننا چاہتے ہو، سونے کو جاننا چاہتے ہو، تو تمہارے سامنے میری ہدایت والی کھلی ہوئی کتاب پڑی ہوئی ہے. اس کا مطالعہ کرنا، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میری سیرت، میرے رسول کی سیرت کتنی پیاری تھی. جتنے بھی انبیاء ہیں، تمام انبیاء کو رب ذوالجلال نے کتابیں دی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا، کتاب تھی. عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا، یہ بھی کتاب تھی. اور حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، یہ بھی کتاب تھی. لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی ہے وہ صرف کتاب نہیں بلکہ کلام اللہ بھی ہے. اللہ نے تورات کو اتارا، کتاب کی شکل میں بنایا، کلام اللہ نہیں بنایا. انجیل کو اتارا، کتاب اللہ بنایا لیکن کلام اللہ نہیں بنایا. زبور کو اتارا، کتاب اللہ یقیناً ہے لیکن کلام اللہ نہیں ہے. لیکن اس دھرتی پر آدم کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی کتابیں آئی ساری کتابیں ہیں، لیکن ہمارا قرآن، لیکن ہمارا کلام وہ اللہ کی کتاب بھی ہے، پھر اللہ کا کلام بھی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ تورات کو پڑھتا ہے تو کتاب کو پڑھتا ہے، انجیل کو پڑھتا ہے تو کتاب کو پڑھتا ہے، زبور کو پڑھتا ہے تو کتاب کو پڑھتا ہے، لیکن جو مجھ پر کتاب کو اتارا گیا اگر اس کی تلاوت کرتا رہا تو وہ کتاب پڑھتا بھی ہے لیکن اپنے رب سے باتیں بھی کرتا جاتا ہے. تو جتنے بھی معجزات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے اعلیٰ قسم کے معجزات تھے جو انبیاء پہ اتارے گئے، وہ میرے نبی کے معجزات کے ادنا حصہ ہے جو انبیاء کو عطا کیا گیا تھا. تو قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے نبی کو جاننا چاہتے ہو، سیرت کو پڑھنا چاہتے ہو، قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، تمہیں معلوم ہو جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ میرے نبی کی سیرت کی قیمت کیا ہے. میرے نبی کا سیرت کا اندازہ تمہیں اس وقت ہوگا جب تم قرآن پڑھنا شروع کر دو گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی
حضرت آمنہ ماں ہیں، ماں کہتی ہیں، بچے کو گود میں اٹھاتی ہیں، ماں کہتی ہے اے اللہ تو نے کتنا پیارا بچہ دیا ہے، ایسا عظیم حسن والا، ایسا عظیم جمال والا، ایسا عظیم کردار والا، ایسا منور، ایسا مطہر، ایسا محسن۔ جب سے میں گھر میں لائی ہوں گھر انوارات سے بھر گیا ہے، جب سے میں اس بچی کو لائی ہوں تو بکریوں کے اندر ان کے خوش تھن کے اندر دودھ نکل آئے، دودھ بھر آئے، ایسا نرالا، ایسا پیارا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت دائی حلیمہ آتی ہیں، آمنہ سے کہتے ہیں آمنہ تم نے تو قبائل کو دیکھا نہیں ہے، تم تو صرف اسی جگہ کی رہنے والی ہو، میں نے قبائل کا سفر کیا ہے، میں نے محلوں کو دیکھا ہے، میں نے چوراہوں کو دیکھا ہے، میں نے راستوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے اور بچوں کو بھی اپنے گود میں لے کر اٹھا کر کے انہیں دودھ پلایا ہے، میں نے ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ عبد المطلب آئے، انہوں نے کہا آمنہ تم کہتی ہو کوئی اس طرح کے بچے کو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حلیمہ تم کہتی ہو جبکہ تم نے قریش کو دیکھا ہے، تم نے ہاشمیوں کو دیکھا ہے، مجھ سے پوچھو میں نے قبائل کا سفر کیا ہے، میں نے ملکوں کا سفر کیا ہے، تجارت کے سفر میں مجھے عراق کا سامنا کرنا پڑا، مجھے اور ملکوں کا سامنا کرنا پڑا، سارے ملک پھرنے کے بعد، سارے قبائل پھرنے کے بعد، سارے راستوں کو پھرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس جیسے بچے کو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کتابوں میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں آمنہ یہ تمہارا بچہ ہے، تم کہتی ہو کہ میں نے اس جیسے بچے کو نہیں دیکھا، حلیمہ بھی کہتی ہے کہ میں نے اس بچے کو نہیں دیکھا، اور بابا جان کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو نہیں دیکھا۔ ارے تم تو دنیا والے ہو، مجھ سے پوچھ اس کی عظمت کیا ہے، مجھ سے پوچھو اس کا حسن کیا ہے، مجھ سے پوچھو اس کا نرالا انداز کیا ہے۔ میں نے انبیاء کو دیکھا، میں نے انبیاء کے زمانے کو دیکھا، میں نے آدم کو عرفات کے درمیان میں اللہ سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنتے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے یحییٰ کو آرے کے نیچے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں توبہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمان پہ پرواز کرتے دیکھا، میں نے آج تک اس جیسے حسین بچے کو نہیں دیکھا۔ پھر خدا خود بول اٹھتا ہے ارے تم دیکھتے اس وقت تھے جب میں محمد جیسا کسی کو پیدا کرتا۔ اب میرے رسول کی سیرت کو جاننا چاہتے ہو، میرے رسول کے کیریکٹر کو جاننا چاہتے ہو تو قرآن کا مطالعہ کریں۔ قرآن کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، ہم نے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، ہم نے مردوں کی کتاب بنا لیا ہے، ہم نے فاتحہ خوانی کی کتاب بنا لیا ہے۔ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح میں اٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، رات مغرب کے بعد سے لے کر سونے تک سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، خدا کی قسم اس کے گھر میں کبھی فاتح کی نوبت نہیں آتی۔ مالداروں کی زندگی کو دیکھیں، مال کما رہا ہے، پیسوں پہ لڑ رہا ہے، پیسوں پہ سو رہا ہے، پیسوں پہ آرام کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کے سکون کو چھین لیا ہے۔ پوچھیں ان سے بھائی تمہارے پاس کمی کس بات کی ہے، تم تو پیسوں پہ آرام کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ہے، دولت ہے، گھرانہ ہے، جائیداد ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، ملکوں کی تک تجارت ہماری پھیلی ہوئی ہے، بس ہماری زندگیوں کے اندر سکون اور چین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنا سورہ واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ غموں کو دور کر دے گا، الجھنوں کو دور کر دے گا، پریشانیوں کو ہٹا دے گا، بلکہ فاقے کو بھی ہٹا کر کے تمہاری زندگیوں کے اندر چار چاند کو لگا دے گا۔ ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا تو آج امت ہماری دھکے کھاتی پھر رہی ہے۔ آج ہماری امت کی پریشانیاں کہاں سے ختم ہو سکتی ہیں؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن پڑھنا خود رب ذوالجلال کہہ رہا ہے۔ اسی قرآن کے اندر سورہ علم نشرح کے اندر میرا اور آپ کا رب دو جہاں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے میرے محبوب کو بلندیوں تک پہنچا دیا ہے،
میں نے میرے نبی کے اخلاق کو نمایاں بنایا ہے۔ ذرا اللہ سے پوچھیں، اے اللہ یہ وجہ کیا تھی؟ تو نے اور نبیوں کو بھیجا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے سلسلے کو چلاتا رہا، لیکن کسی کے بارے میں تو نے نہیں کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جب محمد کی باری آتی ہے، جب احمد کی باری آتی ہے، جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے، جب مجتبیٰ کی باری آتی ہے، جب مزمل کی باری آتی ہے، جب رحمان کے محبوب کی باری آتی ہے، مدثر کی باری آتی ہے، یاسین کی باری آتی ہے، طٰہٰ کی باری آتی ہے، اے اللہ تو کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ کیسی مجبوری تھی کہ تجھے یہ بولنا پڑا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ؟ ہم اللہ سے پوچھے اے اللہ تو نے یہ کیوں کہا؟ ایسی کون سی خوابیاں ہیں محمد کے اندر، ایسی کون سی خوابیاں ہیں تیرے حبیب کے اندر، تجھے یہ جملہ بولنا پڑا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ؟ تو خود اللہ کہتا ہے اے میرے بندو تم نے میرے نبی کو غور نہیں کیا، تم نے میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، یہ بتائیں کہ میرے نبی کے اندر کمیاں ہیں ہی کیا ہیں؟ میں نے آدم کے خلق کو محمد کے اندر اتارا ہے، شیش کی معرفت میں نے رکھی ہے، نوح کا جوش تبلیغ رکھا ہے، ابراہیم کا ولولہ توحید رکھا ہے، اسماعیل کا ایثار رکھا ہے، اسحاق کی رضا کو میں نے رکھا ہے، صالح کی فصاحت کو محمد کے اندر رکھا ہے، لوط کی حکمت کو رکھا ہے، موسیٰ کے جلال کو رکھا ہے، ہارون کے جمال کو رکھا ہے، یعقوب کی تسلیم و رضا کو رکھا ہے، میں نے داؤد کی آواز کو رکھا ہے، ایوب کی صبر کو رضا ہے، یوسف کے حسن کو جمال کو رکھا ہے، یونس کی شجاعت کو رکھا ہے، میں نے موسیٰ کے جلال کو رکھا ہے، میں نے یوسیٰ کے حسن کو جمال رکھا ہے، دانیال کی محبت کو رکھا ہے، الیاس کے وقار کو رکھا ہے، عیسیٰ کے زہد و تقوی کو رکھا ہے، سلیمان کی سیاحت کو رکھا ہے۔ تبھی تو میں نے جا کر کے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تمام انبیاء کے محامد کو، تمام کے محاسن کو، تمام کے مجامع کو، تمام کے خوبیوں کو، تمام کے نوازشات کو، تمام کے عطایا کو، تمام کے انوارات کو جس گلدستے کے اندر اٹھا کر کے رکھا گیا ہے، اسی گلدستے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ پوچھیں قرآن سے میرے نبی کی تعریف یوں بیان کرتا ہے، ہم بیان کرنے لگ جائیں، رسول کی سیرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وقت تو کافی ختم ہو چکا ہے۔ مجھے تو بیان کرنا رسول کا مشن تھا، لیکن گزشتہ جمعے کے اندر رسول کی سیرت کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، تو اس ہفتے ہو گیا ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا انشاءاللہ اسے اگلے جمعے کے اندر بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رسول کی سیرت کو صحیح سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔